اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 27، صرف ایک ہی آیت پڑھنے جا رہے ہم۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ تو اس آیت کے اندر ہے 27 نمبر کی سورہ ابراہیم کی آیت۔ تو اللہ اس میں کہتا ہے یثبت اللہ الذین، یثبت جو ہم کہتے ہیں نا، جیسے کہ ثابت قدم ہونا یا پھر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا، وہ ہے نا ثبت۔ تو یثبت اللہ، اللہ مضبوطی کے ساتھ جما دے گا، ایسٹیبلش کر دے گا، یعنی کہ قائم کر دے گا۔ اللہ کہتا ہے یہ خود کہ یثبت اللہ الذین آمنوا، تو جو ایمان والے ہیں، بلیورز ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ ان کو اللہ جو ہے مضبوطی کے ساتھ ان کے قدموں کو جما دے گا، بالقول الثابت، اس قول کے ساتھ جو ثابت ہے، یعنی جو مضبوطی کے ساتھ جمع ہوا ہے، اللہ کا وہ کلام، اللہ کے وہ ورڈز اور لا الہ الا اللہ۔ تو یہ ہے جس نے لا الہ الا اللہ جو ہے وہ ورڈ ہی وہ ہے کہ جس کے اندر تم یہ کہتے ہو نا کہ لا یعنی نہیں ہے کوئی، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جو بندگی کے لائق ہے۔ لا الہ الا اللہ، تو اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق اگر نہیں ہے، اور تو تم جب یہ کلمہ بولتے ہو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ جو بھی اللہ کے سوا تم کو کوئی بھی چیز کرنے کا حکم دے گا، غلط بات کا، غلط چیز کرنے کا، غلط فیصلے کرنے کا، یا غلط طریقے سے روزی کمانے کا، یا کوئی بھی چیز، تو تم وہ چیز نہیں کرو گے، اس لیے کہ تم اگر بلیور ہو، مومن ہو، اور اللہ نے تمہارے قدموں کو اگر مضبوطی سے جمع کیا ہے، اور تم لا الہ الا اللہ، اللہ کے ورڈ سے بھی تم جمے ہوئے ہو کہ بالقول ثابت، قول بھی ثابت، یعنی کہ وہ جو ورڈ ہے وہ بھی مطلب مضبوطی کے ساتھ جس پہ تم جمے ہو۔ تو اگر وہ ورڈ لا الہ الا اللہ ہے نا، تو اگر تم جب یہ بولتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے بندگی کے لائق، پھر تم کسی اور کی بندگی کیوں کرو، یا کسی اور کی غلط بات کو مانو کیوں، یا اپنے ہی دل کی بھی غلط بات کو کیوں مانو؟ جب تمہارے لیے تمہارا معبود اللہ ہے تو اسی کا کہنا مانو نا، اس نے جو بولا وہی تو کرو، جو وہ کہہ رہا ہے وہی کرنا ہے، اور جیسا اس نے کہا ہے ویسا ہی کرنا ہے۔ زندگی اپنی جو بتانا ہے، ڈے ٹو ڈے لائف جو ہے ہماری، وہ پوری کی پوری اللہ کے مطابق ہونی چاہیے۔ غلطی ہوتی ہے تو اس کی تم استغفار اور توبہ اور معافی مانگتے ہو، لیکن سوچ سمجھ کے کوئی کام کرتے ہو نا اگر غلط، تو وہ پھر وہ غلطی نہیں رہ جاتی نا، تو باقاعدگی سے ارادہ کر کے بندے نے کیا ہے، اسے پتا ہے یہ غلط ہے، اس لیے اس نے کیا ہے۔ تو اللہ یہاں پر کہتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، تو اللہ ان کو جما دے گا،
اللہ ان کو قوت دے گا, طاقت دے گا, ان کو سب کے اوپر, مطلب جیسے کہ وہ ان کی اکثریت ہوگی, کیونکہ وہ لوگ اس قول جو ہے اللہ کا اس کے ساتھ ہی ہے نا, ان لوگ اس کے ساتھ جمے ہوئے ان لوگ. کیونکہ ایک بار تم نے کہہ دیا یہ ہے ہم میرا رب یہ ہے لا الہ الا اللہ, تو اب تم کیوں جا رہے ہو ادھر ادھر منہ مار رہے ہو؟ تو یہ کہا گیا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ, اور وہ یعنی کہ دنیا کی زندگی جو ہے اس میں بھی اور آخرت میں بھی مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا, کھڑے رہنا, وہ اللہ پھر کرے گا کہ وہ بندہ جو ہے, کیونکہ وہ اللہ کو بھی برابر اللہ پہ ایمان اور آخرت پہ ایمان, اللہ پر ایمان ہے, آخرت پہ ایمان ہے, بس اب وہ بندہ اپنے پوری جو اپنی راہیں ہیں اپنے راستوں کو درست کر لے گا, کیونکہ اس کا ایمان ہے, وہ ایمان ہے جو اس کو ادھر ادھر بھٹکنے نہیں دے گا. اللہ پر ایمان اور آخرت پہ ایمان, تو وہ دنیا کی جو زندگی ہے اس میں بھی بہت صحیح چلے گا. وَيُذِلُّ اللَّهُ, اور بھٹکا دے گا اللہ, گمراہی پہ ڈال دے گا. وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ, ظالمین لوگ وہ ہیں جو رانگ کرتے ہیں اور جو غلط کام کرتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو اللہ نے کہا ظالمین لوگ ہیں, وہ گنہگار کریمنلز ہیں, تو ایسے لوگوں کو اللہ جو ہے اور گمراہی کے اوپر ڈال دے گا, ضلالت کے اوپر ڈال دے گا. وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ, تو جو ظالمین لوگ ہیں ان کو اللہ گمراہی پہ ڈالے گا تاکہ جاؤ بھٹکو اور دور نکلو, اور دور نکلو, جتنا دور جا سکتے ہو جاؤ. جیسے کہ جو کتے کی لیش ہوتی ہے, جب وہ لیش کو لوز چھوڑتے ہیں تو وہ کتا بھاگتا چلا جاتا ہے اور سوچتا ہے میں آزاد ہوں, میں آزاد بھاگ رہا ہوں. لیکن جب وہ لیش ختم ہو جاتی ہے یا پھر اس کا مالک ماسٹر جو ہے وہ اس کو پکڑ لیتا ہے اور اب اس کو واپس سے اس کو وہ لپیٹنا شروع کرتا ہے واپس, تو اب اس کے گلے میں آتا نا پھندا اور اس کو واپس آنا پڑتا ہے نا. تو یہ ہے حال کہ اللہ بھی ان لوگوں کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے گا کہ جاؤ اب بھٹکو, جتنا دور جانا جاؤ. جب رسی کھینچے گی تو ظالمین لوگ بچیں گے نہیں. اور پھر اللہ کہتا ہے وَيَفْعَلُوا, یعنی اللہ کرتا ہے وہ, وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ, اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کا جو ارادہ ہے, اللہ کا جو پلان ہے, اللہ اس کے حساب سے جو بھی کرے گا, جو بھی اس نے سوچ رکھا ہے, جو اس کا پلان ہے, وہ اس کے مطابق ہی سب کچھ کرے گا. یعنی اللہ کی مشیت چاہنا, اللہ کا ارادہ کرنا, تو وہ اس کے مطابق ہی سب کچھ کرتا ہے. لوگوں کے کوئی بھی ڈیمانڈ اور لوگوں کا کچھ بھی کہنا, غلط دعائیں مانگنے سے اللہ وہ سب نہیں کرتا. اللہ وہ کرتا ہے جو اس نے آلریڈی جس چیز کا ارادہ کیا ہوا ہے اور جس چیز کے بارے میں اس نے چاہا ہے وہ وہی کرتا ہے. Allah will establish in strength those who believe with the word that stands firm in this world and in the hereafter. But Allah will leave to stray those who do wrong. Allah doeth, یعنی اللہ does what he wills. تو اس کی جو نوٹ ہے چھوٹی سی ہے 1903. His will and plan, یعنی اللہ کا جو will ہے, اللہ کا چاہنا, اللہ کی مشیت, اللہ کا چاہنا. His will and plan may be above comprehension, یعنی کہ جو ہم سمجھ سکتے ہیں یا کمپریہینڈ کر سکتے ہیں, فہم, تو وہ اللہ کا جو ول ہے, اللہ کا چاہنا ہے, اللہ کا پھر پلان ہے, جو ارادہ ہے, وہ بہت بلند ہے.
جس کے لیے ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے، یعنی سمجھ نہیں سکتے اس کو، ہماری سمجھ بوجھ سے بہت اوپر ہے وہ. بٹ ول پریویل اوور آل تھنگس. تو ہم اس کا ادراک کر سکیں یا نہ کر سکیں، وہ تو تمام ہر شے پہ، ہر چیز پہ وہ سپیریئر ہوگا. جو اللہ کا ول اور پلان ہے وہ سپیریئر ہوگا، اسٹرینتھ میں، اکثریت میں، طاقت میں، اور ہر چیز پہ وہ غالب آئے گا، ہر چیز پہ، ہر شے پہ. بٹ ول پریویل اوور آل تھنگس. اٹ از ناٹ لائک دا ول آف مین. انسان جب کوئی ارادہ کرتا ہے اور جب کچھ چاہتا ہے، سوچتا ہے جب انسان، تو وہ انسان کا جو ول کرنا ہے، اللہ کا ول کرنا اس سے کوئی ملتا جلتا نہیں ہے، اور نہ ہی وہ انسان کے ول کے جیسا ہے کہ انسان نے جو چیز کو سوچا، جو چاہا، اس کے جیسا بھی نہیں ہے. اللہ کا ول کرنا کچھ اور یہ، اور ہم انسانوں کا ول، ہم لوگوں کا کچھ سوچنا وہ کچھ اور ہے. Who may plan good things. یعنی انسان جو ہے وہ کبھی بہت اچھا ارادہ کرتا ہے، پلان کرتا ہے اچھی چیزوں کو کرنے کا، but is not necessarily able to carry them out. مگر وہ اپنے ان ارادوں کو بخوبی انجام نہیں دے سکتا. یعنی اس نے جو سوچا ہے کہ یہ میں ایسا اچھا کر دوں، اور ابھی میرے دل میں یہ میں نے سوچا ہے کہ اب میں اس طرح سے فلاں چیز کو کروں، لیکن وہ اس کو کر نہیں پاتا. ضروری نہیں ہے کہ وہ جو اچھا، بہت اچھا سوچ رہا ہے انسان، وہ اس کو کر بھی لے گا، لیکن اللہ نے جو سوچا ہے وہ اس کو کر کے ہی رہے گا. کہ اللہ کے کرنے میں، انسان کے کرنے میں بہت بڑا فرق ہے. اللہ جب کوئی چیز کو سوچتا ہے، اس کا ارادہ کرتا ہے، تو وہ چیز ہو کے رہتی ہے. لیکن انسان جب ارادہ کرتا ہے تو وہ ضروری نہیں کہ اس کی ہو، اور نہ ہی وہ اس پوری طرح سے اس کو انجام دے سکے. یہ ہو نہیں سکتا، یعنی کہ اتنا صحیح نہیں ہوتا وہ. کیونکہ اسی لیے تو ہم اپنے آپ کو کوئی بھی ارادہ کرے تو اللہ کے ارادے سے اس کو کبھی بھی ملانے کی کوشش نہ کرے. اللہ کا ارادہ اور انسانوں کا ارادہ، انسان اپنے ارادے میں مضبوط بھی نہیں ہوتے، کچے ہوتے. اللہ جب کوئی چیز کا ارادہ کرے گا وہ تو پورا سب پہ غالب آ جائے گا، طاقتور ہوگا. اس کو ابھی ہم اس میں بھی پڑھیں گے، تفسیر ابن کثیر میں تو زیادہ اور ڈیٹیل ہوگی.